بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اختبارات اللغت العربیہ کے صفحہ نمبر 156 اور 157 سے۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے الغزل الاباحی، الغزل العفیف، اور یہ ایک ادیب ہیں، شاعر۔ یہ ان کے نام کے بارے میں، صحیح تلفظ کے بارے میں جانیں گے۔ اسی طرح رباط الحجال سے کیا مراد ہے، یہ نصیب بن رباح ہے، رباح ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اصدق الشعراء و اکذبهم و امدح الملوک، یہ شعراء کے بارے میں جانیں گے کہ اصدق الشعراء کون ہے، اکذب کون ہے، امدح کون ہے۔ اسی طرح السیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی ہیں حضرت سکینہ، ان کے بارے میں جانیں گے کہ نقد میں ان کا کیا کردار ہے۔ تو آئیے کتاب پر پڑھتے ہیں۔ من الذي كان اذا سئل عن شيء من القرآن انشد فيه شعرا، کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جب ان سے قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو وہ اس معاملے میں بھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد ہے کان اشعر العرب فی رأی لبید بن ربیعہ، کہ لبید بن ربیعہ کی رائے میں امرؤ القیس یہ اشعر العرب تھا، کہ عرب کے تمام شعراء میں سب سے بڑا شاعر تھا۔ لبید بن ربیعہ یہ صحابی تھے۔ لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 560 میں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے 661 ہجری میں وفات پائی۔ تقریباً 100 یا 100 سال تک یہ زندہ رہے، یعنی 41 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اور یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ حاکم نے بلایا اور ان سے شعر کہنے کا کہا، تو انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں جب سے قرآن مجید میرے دل میں اترا ہے تو میں نے شعر کہنے بند کر دیے ہیں۔ میں یہی قرآن مجید کو ہی دنیا کے سب سے بڑا بلاغت والی کتاب سمجھتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہے کان اشعر العرب فی رأی الحطیہ، یہ لفظ حطیہ یا حتیہ نہیں ہے، یہ لفظ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ فی رأی الحطیہ یہ شاعر تھا، ایک ہجوی شاعر، پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ تو کان اشعر العرب فی رأی الحطیہ، حطیہ کی رائے میں اشعر العرب جو تھا وہ ابو داود الایادی تھا۔ ابو داود الایادی یہ بھی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ تو یہ حطیہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ابو داود الایادی سب سے بڑا شاعر تھا۔ اس کے بعد ہے من القائل خیر الشعر الحولی المحقق، کہ سب سے بہترین شعر کے بارے میں یہ جملہ کس نے کہا ہے کہ بہترین شعر حولی اور المحقق ہے۔ یہ جملہ بھی حطیہ کا ہے۔ تو الشعر الحولی المحقق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حولی سے مراد جس کے اوپر سال گزر چکا ہو، اور محقق سے مراد ہے یہ حق یا حقوق کے باب سے ہے، جس کا مطلب ہے کھجلانا یا خارج کرنا۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ کسی شعر کے اندر بار بار اس کے معانی وغیرہ اور اس کے بحور وغیرہ کو پرکھنا، اور اس کی یعنی کھال، جس طرح کسی لفظ کے معانی سمجھنے کے لیے اس کے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بال کی کھال اتارنا، تو اسی طرح اس شعر کے اندر بھی اس طرح تحقیق کی گئی ہو تو ایسے شعر کو محقق کہتے ہیں، اور یہ شعر حطیہ کے نزدیک سب سے بہترین شعر ہے۔ اس کے بعد ہے الفترة الزمنیہ التي تبدأ بخلافة معاویة بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وتنتہی باستیلاء العباسیین علی الحکم تسمى، کہ وہ زمانہ جو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ساتھ شروع ہوا، اور جب عباسیوں کو خلافت حکومت سپرد کی گئی تو وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ العصر الاموی اس زمانے کو العصر الاموی کہتے ہیں، یعنی اموی دور۔ اس کے بعد ہے اصبح الشعر صناعة يتكسب بها صاحبها فی۔ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سا زمانہ تھا کہ جب شعر جو ہے وہ کسب معاش کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی یہ ایک فن بن گیا تھا۔ یتکسب بها صاحبها، شعر کہنے والا اس کے ذریعے کمائی کرتا تھا۔ تو وہ دور بھی العصر الاموی ہے، اموی دور تھا، جب یہ شاعر جو تھے وہ اپنے شعر کے ذریعے کمائی کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے فی العصر الاموی نما الشعر وازہر فی ثلاثۃ معاقل، کہ اموی دور کے اندر شعر نے یعنی اشعار نے ترقی کی، اور وہ ترقی جو تھی وہ 3 جگہ پہ ہوئی ہے، 3 مقام ہیں وہ: الحجاز، العراق والشام۔ حجاز میں، عراق میں اور شام میں عصر اموی میں شعر نے ترقی کی ہے۔ اس کے بعد ہے الشعراء المتحررون مثل عمر بن ابی ربیعہ و ابن قیس الرقیات والاحوص حملوا لواء، کہ آزاد خیال شعراء عمر بن ابی ربیعہ کی طرح اور ابن قیس الرقیات کی طرح اور احوص کی طرح انہوں نے جھنڈا اٹھایا الغزل الاباحی، کہ غزل الاباحی کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا۔ عمر بن ابی ربیعہ جو تھے یہ 23 ہجری میں پیدا ہوئے اور 93 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ لقب بالعاشق، اور ان کو عاشق کا لقب دیا گیا، یہ اپنے دور میں انہیں عاشق کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ابن قیس سے مراد عبید اللہ بن قیس الرقیات، یہ ہجری 85 میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور یہ عصر اموی کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ الاحوص، احوص سے مراد عبداللہ بن محمد بن عبداللہ ہیں، ان کی پیدائش ہوئی ہے 660 660 میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 724 عیسوی میں۔ تو انہوں نے الغزل الاباحی کا جھنڈا اٹھایا ہے۔ الغزل الاباحی، اس سے مراد ہے کہ عشقیہ اور بری شاعری، جس کے اندر بری چیزیں شامل ہوتی ہیں، عشق، معشوقی اور عورت کے گرد یہ ساری شاعری گھومتی ہے۔ اس میں اس کا اباحی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تعدد ہونا محبوبات میں شاعر جو ہے اس بات پر فخر کرتے تھے اس غزل میں کہ ایک شاعر کی جو ہے نا بہت ساری محبوبہ ہوتی تھیں، یا اسی طرح ایک محبوبہ کے بہت سارے عاشقین ہوتے تھے، تو یہ اس طرح کی غزل ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے فی العصر الاموی حمل الشعراء المحافظون مثل کثیر عزہ وجمیل بثینہ لواء۔ یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اموی دور کے اندر محافظ شعراء جو تھے، اچھے شعراء جو تھے، جس طرح کثیر عزہ، ان کا نام تھا کثیر عزہ، جسے کثیر یا کثیر وغیرہ پڑھا جاتا ہے، یہ اصل میں اس کا تلفظ ہے کثیر عزہ۔ عزہ ان کی ایک محبوبہ تھی جس کے ساتھ انہوں نے ان کا بہت زیادہ انہوں نے اشعار کہے اس کے بارے میں، اور اپنے اشعار میں اس کا نام لیتے تھے، تو اس طرح ان کا نام عزہ پڑ گیا، اصل میں ان کا نام کثیر تھا۔ یہ اموی دور کے شاعر تھے، یہ سن 660 عیسوی میں پیدا ہوئے اور سن 723 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ آگے ہے جمیل بثینہ، جمیل بن معمر البثینہ ان کا لقب تھا۔
یہ سن 659 عیسوی میں اور 82 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور یہ بھی اموی دور کے شاعر تھے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے الغزل العفیف کا جھنڈا اٹھایا تھا، یعنی اصل پاک غزل جس کے اندر یہ شاعری کرتے تھے، محبوبہ وغیرہ کا نام لیتے تھے، لیکن ان کی غزل کے اندر فحش باتیں یا غلط باتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ پاک ان کی شاعری ہوتی تھی۔ اس کے بعد ہے لمن قال جریر انت اشعر اہل جلدتک۔ یہ جملہ جریر کو کس نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے اندر، اپنے قوم میں اور اپنے قبیلے میں سب سے بڑے شاعر ہیں؟ تو یہ جملہ جریر کو نصیب بن رباح نے کہا۔ یہ جریر یہ ہجری 33 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ہجری 110 میں وفات پائی ہے۔ نصیب بن رباح یہ اصل ان کا تلفظ ہے، اس کو نصیب یا پڑھا جاتا ہے یا رباح پڑھا جاتا ہے، یہ رباح نہیں ہے، نصیب بن رباح ان کا نام تھا اور ابو محجن ان کی کنیت تھی۔ اس کے بعد ہے من قال جمیل امامنا وعمر بن ربیعہ اوصفنا لربات الحجال وکثیر ابکانا علی الدمن وامدحنا للملوک۔ یہاں پہ یہ للموت لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ لفظ ہے للملوک۔ تو یہ پوچھا گیا کہ یہ جملہ کس نے کہا ہے کہ جمیل، یہ جو پیچھے ہم نے شاعر کا نام پڑھا ہے جمیل بن معمر بثینہ، یہ ہمارا امام ہے، اور عمر بن ربیعہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے اوصفنا لربات الحجال، کہ یہ سب سے زیادہ وصف کرنے والا ہے۔ ربات الحجال یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرب میں، اس کا مطلب ہے النساء، عورتیں۔ ربات الحجال کا مطلب عورتیں۔ تو عمر بن ربیعہ جو ہے یہ سب سے زیادہ عورتوں کی وصف بیان کرنے والا ہے، اور کثیر ابکانا علی الدمن، کہ کثیر جو ہے ہم میں سے سب سے زیادہ رونے والا ہے۔ الدمن بھی اسے پڑھا جاتا ہے اور الدمن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ الدمن کا مطلب ہے کہ بقیہ آثار وغیرہ کسی بستی میں جہاں پہ کوئی تباہی مچائی گئی ہو یا کوئی کھنڈرات وغیرہ، اس کو الدمن کہتے ہیں، کہ وہ کھنڈرات پر اور اجڑنے پر روتے تھے یہ کثیر جو تھے۔ اور امدحنا، اور اسی طرح یہ اگر اسے دمن پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے ظاہری خوبصورتی اور باطنی طور پر کسی کا برا ہونا، ظاہری طور پر خوبصورت ہونا۔ خصوصاً عورت کے بارے میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی عورت ظاہری طور پر خوبصورت ہو اور باطنی طور پر وہ اچھی نہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اگر دمن پڑھا جائے تو اس سے مراد ہوگا ظاہری طور پر خوبصورت عورت اور اندر سے باطنی طور پہ بری عورت کے اوپر وہ رونے والا تھا، اور اگر اسے دمن پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کثیر جو شاعر تھا یہ کھنڈرات وغیرہ یا بستیوں کے اجڑنے پر روتا تھا۔ وَأَمْدَحُنَا لِلْمُلُوكِ، موت نہیں ہے، ملوک کا مطلب بادشاہ، اور سب سے زیادہ تعریف کرنے والے تھے بادشاہوں کی وہ کثیر عزہ تھے۔ تو یہ جملہ جو ہے نصیب بن رباح نے ہی کہا ہے۔ اس کے بعد ہے من قال اما اصدقنا فی شعرہ فجمیل واما اوصفنا لربات الحجال فکثیر واما اکذبنا فعمر بن ابی ربیعہ واما انا فاقول ما اعرف۔ تو یہ جملہ بھی نصیب بن رباح نے کہا ہے کہ ہم میں سے شاعری میں سب سے سچا شاعر جو ہے وہ جمیل ہے، اور ہم میں سے عورتوں کی صفات بیان کرنے والا وہ کثیر ہے، اور ہم میں سب سے جھوٹا شاعر جو ہے وہ عمر بن ابی ربیعہ ہے، اور البتہ میں جو ہوں
میں وہی کہتا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ یہ نصیب بن رباح کا قول ہے۔ اس کے بعد ہے من قال لا تروا فتياتكم شعر عمر بن ابی ربیعہ لئلا يتورطوا في الزنا تورطا، کہ اپنے نوجوانوں کو عمر بن ابی ربیعہ کے شعر مت دکھاؤ، عمر بن ابی ربیعہ کے شعروں پر انہیں مطلع نہ ہونے دو، لئلا يتورطوا، تاکہ وہ زنا میں مبتلا نہ ہو جائیں یا زنا کے ساتھ منسلک نہ ہو جائیں، کیونکہ عمر بن ابی ربیعہ کے اشعار جو تھے فحش تھے۔ تو یہ جملہ کس نے کہا؟ یہ ہشام بن عروہ نے کہا۔ ہشام بن عروہ یہ سن 680 میں پیدا ہوئے اور سن 763 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد ہے فی من یقول ابو المقوم الانصاری ما عصی اللہ بشیء کما عصی بشعر، یہ کس شخص کے بارے میں ابو المقوم الانصاری نے کہا تھا کہ یعنی اس کے شعر سن کر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اس طرح نہیں کی گئی کسی چیز کے ساتھ جس طرح اس کے شعر کے ذریعے کی گئی۔ وہ کون تھا شاعر؟ تو وہ تھا عمر بن ابی ربیعہ۔ اس کے بعد ہے کان من اہم الناقدین غیر الشعراء فی الحجاز فی العصر الاموی، کہ اموی دور کے اندر حجاز میں شعراء نہیں تھے لیکن کچھ لوگ ناقدین تھے، شاعری کے اوپر نقد کرتے تھے، شعراء نہیں تھے۔ تو ان لوگوں میں سب سے جو اہم شمار ہوتا ہے وہ سیدہ سکینہ بنت الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ سکینہ بھی ان میں شمار ہوتا تھا، ناقدین میں ان کا۔ وہ شاعرہ نہیں تھی لیکن شاعری کے اوپر نقد کرتی تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ یہ 669 عیسوی میں پیدا ہوئیں اور سن 736 میں انہوں نے وفات پائی۔ اس کے بعد ہے من قال انا امدحهم للملوک وانعتهم للخمر والحمر ای النساء، کہ یہ جملہ کس شخص نے کہا ہے کہ میں ان شاعروں میں سب سے زیادہ مدح کرنے والا ہوں بادشاہوں کی، اور میں صفات بیان کرنے والا ہوں شراب کی، حمر مانا عورتیں اور عورتوں کی میں صفات بیان کرنے والا ہوں۔ یہ جملہ کہا ہے اختل نے۔ اختل یہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، یہ عراقی تھا اموی دور میں۔ النقد الادبی کے موضوع پر اگر آپ کو یہ لیکچر مفید لگا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔